بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب القنوت فی الفجر، فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنے کا باب۔ آپ جانتے ہیں کہ پانچ وقت کی نمازوں میں صرف اور صرف عشاء کی نماز کے بعد جو وتر کی نماز ادا کی جاتی ہے اس کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ یہ تو معلوم ہے، مشہور ہے۔ یہاں اس دعائے قنوت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ فجر کی نماز میں جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے اس کا ذکر ہے۔ یہ قنوت اسے قنوت نازلہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، یعنی جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی عام پریشانی آتی ہے، بلا آتی ہے، تو اس کے دفع کے لیے جو دعا کی جاتی ہے فجر کی نماز میں اسے دعائے قنوت کہتے ہیں، یا وہی قنوت نازلہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1 مہینے یا 40 دن قنوت نازلہ پڑھی ہے فجر کی نماز میں، اس کے بعد آپ نے اسے ترک کر دیا۔ اب عام حالات میں فجر میں قنوت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اخبرنا مالک عن نافع، ہمیں خبر دی مالک نے، وہ نافع سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کانا ابن عمر لا یقنت فی الصبح، حضرت عبداللہ ابن عمر صبح میں یعنی فجر کی نماز میں قنوت نہیں پڑھتے تھے۔ قال محمد و بہذا ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم اسے اختیار کرتے ہیں۔ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یعنی ہم بھی فجر کی نماز میں قنوت نہیں پڑھیں گے۔ ہاں، کبھی کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی، عام مصیبت آ گئی جس سے چھٹکارے کی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے، تو اس موقع پر قنوت نازلہ پڑھنے کا حکم ہو سکتا ہے۔ باب فضل صلاۃ الفجر فی الجماعت و امر رکعتي الفجر، فجر کی نماز با جماعت کی فضیلت اور فجر کی 2 رکعات کے معاملے کا بیان، یعنی فجر کی جو 2 رکعات سنت ہے وہ کس طرح پڑھی جائے اس کا بیان۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب عن ابی بکر ابن سلیمان، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی ابن شہاب نے ابو بکر ابن سلیمان ابن ابو حثمہ سے روایت کرتے ہوئے، ان عمر بن الخطاب فقد سلیمان بن ابی حثمہ فی صلاۃ الصبح، کہ حضرت عمر ابن خطاب نے سلیمان ابن ابو حثمہ کو فجر کی نماز میں نہیں پایا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت کریمہ تھی کہ جب وہ نماز سے فارغ ہوتے، سلام پھیرتے تو نظر دوڑاتے کہ آپ کے محلے یا آبادی کے کون سے لوگ ہیں اور کون سے لوگ نہیں ہیں، تو ایک نظر میں آپ دیکھ لیتے، پہچان لیتے۔ جو لوگ موجود نہیں رہتے آپ ان کی خیریت دریافت کرنے عموماً ان کے گھر جایا کرتے تھے، تاکہ اگر مسجد میں حاضر نہیں ہوئے ہیں، بیمار ہیں، تو بیمار پرسی ہو جائے گی، اور یوں ہی نہیں آئے تو تنبیہ ہو جائے گی۔ تو اسی طرح سے انہوں نے سلیمان ابن ابو حثمہ کو فجر کی نماز میں نہیں پایا، نظر دوڑائی، دیکھا وہ نہیں ہے۔ وَأَنَّ عُمَرَ غَدَا إِلَى السُّوقِ وَكَانَ مَنزِلُ سُلَيْمَانَ بَيْنَ السُّوقِ وَالْمَسْجِدِ، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ صبح کے وقت بازار کی طرف تشریف لے گئے، اور سلیمان ابن ابو حثمہ کا گھر بازار اور مسجد کے درمیان تھا۔ فمر عمر علی ام سلیمان الشفاء،
تو حضرت عمر کا گزر ام سلیمان یعنی سلیمان کی ماں شفا کے پاس سے ہوا. گزر رہے تھے تو وہاں سے گزرے تو سلیمان ابن ابو حسمہ کی والدہ جن کا نام شفا تھا ان سے ملاقات ہوئی. فقال لم ارا سلیمان فی الصبح. حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے فجر کی نماز میں سلیمان کو نہیں دیکھا. یعنی کیا بات ہے، بیمار ہیں یا کہیں گئے ہیں؟ میں نے فجر میں دیکھا نہیں. فقالت باتا یصلی فغلبته عیناہ. ان کی ماں شفا نے بتایا کہ سلیمان نے نماز پڑھتے ہوئے رات گزاری ہے تو اس پر اس کی آنکھ غالب آ گئی، یعنی اسے نیند آ گئی، اس لیے مسجد میں حاضر نہیں ہو سکا فجر میں. فقال عمر، تو یہ سن کر کے حضرت عمر نے ارشاد فرمایا لأن اشہد صلاة الصبح احب الی من ان اقوم لیلۃ. یقیناً میرا فجر کی نماز میں حاضر ہونا مجھے اس بات سے زیادہ عزیز ہے، زیادہ محبوب ہے کہ میں رات بھر قیام کروں. یعنی رات بھر نفلی نمازیں پڑھوں اور فجر کی نماز میں نہ رہوں، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ میں فجر کی نماز میں جماعت میں حاضر رہوں اور رات بھر قیام نہ کروں. یعنی اس سے زیادہ مجھے محبوب یہ ہے. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا کس قدر فضیلت کا حامل ہے، کہ رات بھر نفلی نماز پڑھنے پر اس کو ترجیح دے رہے ہیں. اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی مالک نے. اخبرنا نافع، ہمیں خبر دی نافع نے. انا ابن عمر اخبرہ عن حفصہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ہمیں خبر دی نافع نے کہ ابن عمر نے انہیں خبر دیا، یعنی نافع کو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے، انہا اخبرت ہو کہ حضرت حفصہ نے حضرت ابن عمر کو خبر دی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سکت المؤذن من صلاة الصبح وبدأ الصبح، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب مؤذن صبح کی نماز کی اذان سے خاموش ہوتا، یعنی نماز فجر کے لیے اذان دیتا، جب وہ خاموش ہوتا وبدأ الصبح، اور صبح ظاہر ہوتی، رکعتین خفیفتین قبل ان تقام الصلاۃ، تو دو مختصر رکعت پڑھتے نماز قائم کیے جانے سے پہلے، یعنی جماعت کھڑی کرنے سے پہلے 2 رکعت ہلکی وہ ادا فرماتے. یہ 2 رکعت فجر کی سنت ہوا کرتی تھی. تو یہاں 2 باتیں کہیں، ایک تو یہ کہ جب مؤذن صبح کی نماز کے لیے اذان سے خاموش ہوتا، یعنی آپ سنت پڑھنا اذان کے وقت یا اس سے پہلے شروع نہیں کرتے، بلکہ جب مؤذن اذان سے فارغ ہو جاتا تب آپ 2 رکعت مختصر ادا فرماتے. ایک چیز. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بدأ صبح، اور صبح ظاہر ہو جاتی، یعنی اس زمانے میں تہجد کے لیے بھی اذان دی جاتی تھی. تو یہ کہنا کہ صبح کی نماز کے لیے اذان سے مؤذن فارغ ہو جاتا تو 2 رکعت پڑھتے، تب شبہ ہوتا کہ تہجد کے لیے مؤذن نے اذان دی ہو، وہ بھی صبح کی نماز ہے، تو کہیں ایسا نہیں کہ اس کے بعد آپ پڑھتے ہوں. اسے شبہ کو دور کر دیا، فرمایا وبدأ الصبح، اور صبح ظاہر ہو جاتی، یعنی صبح صادق طلوع ہو جاتی، مؤذن فجر کی نماز کے لیے اذان سے فارغ ہوتا تو آپ 2 رکعت مختصر ادا فرماتے قبل ان تقام الصلاۃ، قبل اس کے کہ نماز کی جماعت قائم کی جائے. قال محمد وبہذا ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم اسے اختیار کرتے ہیں. الرکعتان قبل صلاۃ الفجر یخففان، کہ نماز فجر سے پہلے 2 رکعتیں مختصر پڑھی جائیں، ہلکی ادا کی جائیں. اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن عبد اللہ بن عمر انہ رأى رجلا رکع رکعتي الفجر ثم اضطجع،
ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی نافع نے، عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرد کو دیکھا جس نے فجر کی 2 رکعت ادا کی، ثم اضطجع، پھر وہ لیٹ گیا، 2 رکعت سنت پڑھی پھر لیٹ گیا۔ فقال ابن عمر ما شانہ، حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اس کا کیا معاملہ ہے، یہ کیوں لیٹ گیا؟ فقال نافع نے بیان کیا، فقلت، تو میں نے کہا یفصل بین صلاتہ، وہ اپنی نماز کے درمیان فصل کر رہا ہے، یعنی 2 رکعت پڑھ چکا ہے، اب اس کے بعد وہ فرض نماز پڑھے گا، دونوں کے درمیان فصل کے لیے وہ لیٹ گیا ہے۔ قال ابن عمر، یہ سن کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا وَأَيُّ فَصْلٍ أَفْضَلُ مِنَ السَّلَامِ، یعنی سلام سے بہتر، سلام سے افضل کون سا فصل ہے؟ یعنی جب اس نے سلام پھیر دیا تو اب اس کے بعد جو نماز پڑھے گا تو فصل خود ہی ہو گیا، تو اب سلام سے افضل فصل کون سا ہے؟ یعنی آدمی کو فصل کرنے کے لیے لیٹنا نہیں چاہیے۔ ہاں تکان معلوم ہو رہی ہے، دور کرنے کے لیے لیٹ گیا ایک الگ چیز ہے، یا کسی اور ضرورت کے پیش نظر لیٹ گیا ایک الگ مسئلہ ہے، فصل کرنے کے لیے لیٹنا یہ بہتر نہیں ہے۔ قال محمد وبقول ابن عمر ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم عبداللہ ابن عمر کا قول اختیار کرتے ہیں، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ورنہ مطلقاً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لیٹنا بھی ثابت ہے طلوع فجر کے بعد 2 رکعت ادا کرنے کے بعد۔ تو اگر کوئی اس لیے لیٹ جاتا ہے کہ حضور لیٹ گئے یہ سنت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فصل کرنے کے لیے لیٹنا یہ بہتر نہیں ہے۔ باب طول القراءۃ فی الصلاۃ وما یستحب من التخفیف، نماز میں لمبی قرات کرنے اور تخفیف کے استحباب کا باب، یعنی نماز میں کب لمبی قرات کی جائے اور کب نماز میں مختصر قرات کرنا، کم قرات کرنا بہتر ہے، اس تعلق سے اس باب میں آپ حدیث پڑھیں گے۔ اس بارے میں پہلے بھی آپ نے پڑھ لیا ہے کہ علماء نے سورتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ کون 3 حصے بتائے گئے تھے؟ مفصل کو 3 حصوں میں بانٹ دیا ہے نا، طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل، 3 خانوں میں بانٹ دیا ہے نا۔ آدمی اس کا لحاظ رکھے یا اس کی مقدار کا لحاظ رکھے، کہیں سے پڑھے۔ اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن عبید اللہ ابن عبد اللہ عن ابن عباس، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی زہری نے، وہ عبید اللہ ابن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے، وہ یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس اپنی والدہ ام فضل سے روایت کرتے ہیں، انہا سمعتہ یقرأ والمرسلات، ان کی والدہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو والمرسلات پڑھتے ہوئے سنا، فقالت، تو فرمایا، یا بنی لقد ذکرتنی بقراءتک هذه السورہ انہا لآخر ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب، یعنی والدہ نے جب سنا تو فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، یقیناً تو نے اپنی قرات کے ذریعہ مجھے یہ صورت یاد دلا دی، یہ آخری صورت ہے جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مغرب کی نماز میں پڑھتے ہوئے سنا، بے شک یہ آخری صورت ہے جسے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں قرات کرتے ہوئے سنا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ والمرسلات مغرب کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ اخبرنا مالک حدثنی الزہری، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی زہری نے،
وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن جبیر ابن مطعم سے، وہ اپنے والد سے، انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بالطور فی المغرب، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورہ طور کی قرأت کرتے ہوئے سنا۔ قال محمد العامۃ علی ان القراءۃ تخفف فی صلاۃ المغرب، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عام فقہا کا یہ مذہب ہے کہ مغرب کی نماز میں قرأت میں تخفیف کی جائے، یعنی مختصر قرأت کی جائے۔ یقرأ فیہا بقصار المفصل، 3 خانے کر دیے تھے نا، تو یہ خانہ کیا قصار مفصل کا ہے، تو مغرب کی نماز میں قصار مفصل سے کسی صورت کی قرأت کی جائے۔ وَنَرَى أَنَّ هَذَا كَانَ شَيْئًا فَتُرِكَ، اب یہ جو 2 حدیث اوپر گزری کہ مغرب کی نماز میں والمرسلات کی قرأت کرتے ہوئے سنا یا مغرب کی نماز میں سورہ طور کی قرأت کرتے ہوئے سنا، تو ظاہر بات ہے یہ قصار مفصل سے نہیں ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں وَنَرَى أَنَّ هَذَا كَانَ شَيْئًا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چیز پہلے تھی، فَتُرِكَ، پھر وہ چھوڑ دی گئی، یعنی پہلے کہیں سے بھی قرأت کر لی جاتی تھی لیکن بعد میں اسے ترک کر دیا گیا، ایک جواب ہوا۔ دوسرا جواب وَلَعَلَّهُ أَوْ لَعَلَّهُ كَانَ يَقْرَأُ بَعْضَ السُّورَةِ ثُمَّ يَرْكَعُ، یا یہ ہے کہ حضور بعض سورت کی قرأت فرماتے تھے پھر رکوع کر لیتے تھے، تو ظاہر بات ہے جب کسی سورت کا بعض حصہ پڑھا جائے گا اور کوئی بیان کرے گا تو ہی نہیں کہے گا فلاں سورت پڑھی، اگرچہ اس کا بعض ہی حصہ پڑھا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قصار مفصل کی جو صورتیں ہیں اسی کی مقدار اس صورت سے قرأت کرتے تھے، پوری صورت نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ 2 جواب ہو سکتا ہے اس بات کا جو فقہاء کہتے ہیں کہ قصار مفصل سے مغرب کی نماز میں قرأت کی جائے، تو حضور نے پہلے وہ صورتوں کی قرأت کی ہے یا یہ کہ بعد میں کی ہے لیکن پوری صورت کی نہیں بلکہ اس کے بعض حصے کی۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابو الزناد عن الاعرج، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی ابو الزناد نے، وہ عارج سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلی احدکم للناس فلیخفف، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے، یعنی امامت کر رہا ہو، لوگ اس کے پیچھے پڑھ رہے ہوں، تو اسے ہلکی قرأت کرنی چاہیے، یعنی قرأت میں تخفیف کرنی چاہیے، مختصر قرأت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ فَإِنَّ فِيهِمْ السَّقِيمَ وَالضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ، کیونکہ اس کے مقتدیوں میں کمزور بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، کمزور بھی ہو سکتے ہیں اور بوڑھے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اب چاہیے کہ امام کو ہر ایک کا لحاظ کرے، ایسا نہ ہو کہ اپنے اعتبار سے وہ لمبی قرأت کرے اور جو بیچارے بیمار ہیں وہ پریشانی سے دوچار ہوں، یا جو کمزور ہیں طبعی طور پر وہ پریشان ہو جائیں، یا جو بوڑھے ہیں انہیں مشکلات کا سامنا ہو، اس لیے اسے سب کا لحاظ کرنا چاہیے اور مختصر قرأت کرنی چاہیے۔ وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ، اور جب وہ تنہا پڑھے فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، جتنی لمبی چاہے قرأت کرے، یعنی ایک رکعت میں پورا قرآن بھی ختم کرنا چاہے تو کرے، کیا حرج ہے، بس ایک وقت کے اندر وہ پڑھ سکے، ایسا نہ ہو کہ اتنی لمبی قرأت کرے کہ نماز کا وقت ہی نکل جائے، ایسا بھی نہ کرے۔ قال محمد وبہذا ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم اسے اختیار کرتے ہیں، یعنی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب آدمی امام ہو تو قرأت میں تخفیف کرے اور جب تنہا پڑھے جتنی لمبی چاہے قرأت کرے، اور یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ باب صلاۃ المغرب وتر صلاۃ النہار، ایک باب ہے یہ کہ مغرب کی نماز دن کی نماز کی وتر ہے،
یعنی رات میں ایک وطر ہے اور دن میں ایک وطر ہے. جو دن میں آپ نمازیں پڑھتے ہیں، فجر میں آپ نے فجر خیرات میں چلے گی، ظہر میں آپ نے 4 رکعت پڑھ لی، عصر میں آپ نے 4 رکعت پڑھ لی، اس کے بعد جب مغرب کی باری آئی تو یہ کیا طاق ہے. اسے دن کی نماز کے لیے وطر قرار دیا، اس لیے کہ یہ دن ختم ہونے کے مان بعد نماز پڑھی جاتی ہے، اس لیے جوڑ دیا ادھر. عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے، فجر کی نماز رات میں ادا کی جاتی ہے، تو عشاء کی نماز میں بھی وطر ہے. تو جس طرح سے رات کی نماز میں وطر ہے، اسی طرح سے یہ مغرب کی نماز یا دن کی نماز کے لیے وطر ہے. اب اسی سے یہ مسئلہ ہی معلوم ہو گیا کہ جب رات کی نماز میں جس طرح وطر ہے، ایسے دن کی نماز کے لیے یہ نماز وطر ہے. تو مغرب کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ 2 سلام سے کہ 1 سلام سے؟ 1 سلام سے پڑھی جاتی ہے. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب رات میں جو وطر ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے، تو اسے بھی 1 سلام سے پڑھیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں، پھر اس کے بعد 1 رکعت اور پڑھیں اور اسے وطر بنائیں، بلکہ وہ بھی 3 رکعت پڑھیں گے ایک ہی سلام کے ساتھ. اخبرنا مالک حدثنا عبداللہ بن دینار، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن دینار نے، عن ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، قال، انہوں نے فرمایا، صلاۃ المغرب وطر صلاۃ النہار، مغرب کی نماز یہ دن کی نماز کے لیے وطر ہے. قال محمد وبہذا ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم اسے اختیار کرتے ہیں. وَيَنبَغِي لِمَنْ جَعَلَ الْمَغْرِبَ وِتْرَ صَلَاةِ النَّهَارِ كَمَا قَالَ ابن عمر أَنْ يَكُونَ وِتْرُ صَلَاةِ اللَّيْلِ مِثْلَهَا لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِتَسْلِيمٍ كَمَا لَا يَفْصِلُ فِي الْمَغْرِبِ بِتَسْلِيمٍ. یعنی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات تو یہ کہی کہ ہم اسے اختیار کرتے ہیں، یعنی جو فرمایا گیا کہ مغرب کی نماز یہ دن کی نماز کے لیے وطر ہے، ہم یہی مانتے ہیں. دوسری بات یہ کہی اس شخص کے لیے جس نے مغرب کو وطر قرار دیا دن کی نماز کے لیے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، یہ مناسب ہے کہ رات کی نماز کی وطر دن کے